نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار الأجوى فعند الفحم والفرج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی میں یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز انسان کو جنت میں لے جائے گی؟ تو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ چیز جو انسان کو جنت میں لے جائے گی وہ انسان کا تقوی ہے۔ تقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری پریشانیاں اس کی ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب نصیب فرماتے ہیں۔ ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے، جب اللہ کا خوف ہوتا ہے دل میں تو انسان اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے اور شیطانی خواہشات سے محفوظ رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ ایک عالم دین کا قصہ لکھا ہے کہ وہ عالم دین ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھا کہ اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت آئی اور بارش برس رہی تھی۔ وہ بالکل اس کا جسم جو ہے وہ بارش کے قطروں سے بالکل بھیگ چکا تھا اور جسم سے بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے کہ وہ عالم دین وہ مسجد سے جب اس نے دیکھا دروازہ کٹکھٹایا گیا، اس سے دروازہ کٹکھٹانے پر جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اتنی انتہائی حسین و جمیل عورت ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے پناہ دیجئے، مجھے پناہ دیجئے۔ حضرت والا نے انہیں پناہ دی اور اپنی وہ چادر جو علماء کرام کے ساتھ ہوا کرتی ہے وہی چادر انہیں تھما دی اور کہا کہ آپ وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ چونکہ اس زمانے میں مسجدوں کے اندر امام کے لیے کمرہ مخصوص تھا، اس کمرے میں اس خاتون کو انہوں نے بٹھا دیا اور پھر جو ہے ایک چراغ روشن کیا، اور چراغ روشن کرنے کے بعد وہ اس چراغ کی روشنی پر اس کی آنکھ کی تپش کے اوپر اپنی ایک ایک انگلی کو رکھتا اور یوں اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتا، اے نفس، اگر اس آگ پر قابو تو نے پا لیا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیا تو جہنم کی آگ پر بھی قابو پا لے گا۔ کیونکہ بار بار شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ اجاگر کرتا رہا کہ دیکھ اتنی حسین عورت ہے، اتنی خوبصورت عورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے، ایسی عورت پھر کہاں ملے گی؟ اس کے ذہن میں خیالات آئے، اس کے ذہن کے اندر اس طرح کی مختلف قسم کی باتیں وہ گردش کر رہی تھی اور بار بار وہ کہتا جاتا تھا کہ وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے، وہ آگ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، اور جو 500 سال کے فاصلے پر بھی جب ایک چڑیا جا رہی ہوگی وہ بھی بون کر نیچے گر جائے گی، اتنی خطرناک اور ہولناک آگ۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ وہ آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا کہ تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ چنانچہ کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ جب صبح کی اذانیں ہوئی اس خاتون سے کہنے لگا کہ محترمہ آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے، کیونکہ اب لوگ مسجد کے اندر داخل ہوں گے۔ صبح کو لوگ آئے اور پوچھنے لگے کہ امام صاحب یہ کیا ہوا آپ کی تو ساری انگلیاں جل گئی۔ بڑے مجبور کرنے پر جب لوگوں نے اصرار کیا تو بتایا کہ رات کو ایک خاتون محترمہ آئی تھی، میں اپنے آپ کو شیطان مجھے بار بار ابار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تو بھی جوان ہے اور یہ عورت بھی جوان ہے، کوئی بیچ میں کوئی حائل ہونے والا نہیں، نہ کوئی دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے۔ چنانچہ میں نے ایک چراغ روشن کیا اور چراغ پہ اپنی انگلیاں ایک ایک رکھتا رہا، جس کی وجہ سے ساری انگلیاں جل گئی، لیکن اس بے حیائی سے اجتناب کرتا رہا، اس برائی سے بچتا رہا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیز زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے یا جنت میں جانے کا سبب بنے گی وہ تقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، جہاں انسان دنیا کی ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور صرف اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کی شوق کی وجہ سے، اللہ سے ملنے کے اشتیاق کی وجہ سے وہ سارے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر جاتا ہے، اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن الخلقی، بہترین اخلاق، کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو، گفتگو کرنے کا طریقہ اچھا ہو، میل ملاپ کا طریقہ اچھا ہو۔
اسی طرح ایک آدمی دوسرے سے بات کرے تو اخلاق کے ساتھ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ کل قیامت کے دن جب انسان کے نامہ اعمال ترازو کے اندر تولے جائیں گے تو ایمان کے بعد سب سے وزنی چیز جو اس کے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی وہ اس کے اخلاق ہوں گے۔ تو اخلاق کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کی چغلی نہ کھائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائیاں بیان نہ کریں، ہمیشہ جو ہے اب کنارہ کشی اختیار کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ بھی قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کی خوشخبریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ اچھے اخلاق والے بھی جنت میں جائیں گے اور اللہ کا ڈر رکھنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ اور دو چیزیں جو فرمایا جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، فرمایا الفم والفرج، دو چیزیں ہیں، ایک منہ ہے کہ منہ کی وجہ سے انسان بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، منہ کی وجہ سے انسان دوسرے کو ایذا اور تکلیف دیتا ہے، اور یہی منہ کی وجہ سے انسان دوسرے کے لیے مشقت اور اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ تیری وجہ سے میں ہلاک ہوا، تیری وجہ سے میں برباد ہوا، حالانکہ وہ شخصیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر جنت میں ہیں، ابوبکر کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولے جائیں گے، ابوبکر تم میں سے وہ شخص ہے کہ جنت کے ایک ایک دروازے سے اس کا نام پکارا جائے گا، ابوبکر وہ شخص ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر جنت میں ایک جماعت کے لشکر کے امیر ہوں گے، ان کے سردار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے زبان تو نے مجھے ہلاک کر ڈالا، اے زبان تو نے مجھے برباد کر ڈالا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ یہ تقوی کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا، اور یہی لوگ جنت کا مستحق ٹھہرائے گئے، جنت کے امیر ٹھہرائے گئے اور جنت کے سردار ٹھہرائے گئے جنہوں نے اپنی منہ کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، فرمایا ایک وہ جو تمہارے دونوں جھگڑوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی زبان کی کوئی مجھے حفاظت دے دے کہ اسے نامناسب جگہوں پر، ناجائز جگہوں پر استعمال نہیں کرے گا، اور والفرج، اور دوسری فرمایا جو اپنی خواہش کو کنٹرول میں رکھے، جو اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھے۔ اپنی خواہش کو کس طرح کنٹرول میں رکھنا ہے کہ ہر بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے لیے فقہاء نے، علماء نے بہت سارے جو ہے وہ اسباب مقرر کیے ہیں۔ یعنی پہلی کوشش تو جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر ڈالے تاکہ وہ شیطانی خواہشات سے بچ سکے، حتی الامکان اس شیطانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو نکاح کا جو پہلو ہے اس کو سب سے پہلے رکھا گیا کہ اس کی وجہ سے انسانی خواہشات ایک حد تک مکمل ہو جاتی ہیں یا پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ دوسرا جو ہے اگر کوئی شخص نکاح کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ پے در پہ روزے رکھے، یا بعض فقہا پر فرماتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن ناغہ کرے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن ناغہ کرے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برائیوں سے، خواہشات سے اور شیطانی وسائس سے محفوظ رکھیں گے۔ اور دوسری بات کہ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے، استغفار زیادہ سے زیادہ، کم سے کم روزانہ 1000 دفعہ استغفار پڑھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں روزانہ 70 دفعہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، حالانکہ وہ بخشائے تھے، بہت بڑے عظیم نبی، انبیاء کے سردار، سردار الانبیاء، سرور کونین، خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں تو ہم جو بالکل گئے گزرے اور ایک ایسی صدی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر طرف بے حیائی کا سمندر امڑ آیا ہے، اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اور وہ وعید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، وہ جو فم منہ کی ہے اور وہ جو فرج شرمگاہ کی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری شرمگاہوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہر اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے جو آخرت کی تباہی کا سبب بنے۔ اللہ ہم سب کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس سنت پر جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اس سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔